بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج بھی کچھ ایسی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاتے ہوئے یاد رکھ لینا اچھی طرح سے۔ ان چیزوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے، محاسبہ غور و فکر روزانہ سوچ لیجئے، دور تک سوچئے کہ ان میں سے کوئی چیز میرے ساتھ چلی تو نہیں جا رہی ہے، جی ہاں میرے دامن کے ساتھ وابستہ تو نہیں ہے، اور میرے شولڈر کندھوں پر اس کا بوجھ تو نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، بہت بڑے محسن ہیں، بہت بڑے محسن ہیں، اتنے بڑے محسن ہیں اور احسان فرمانے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں کہ بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں ہمیں خود اپنی ذات سے اتنی نہ محبت ہے اور نہ ہم اپنی ذات کے اتنے بڑے محسن ہیں۔ آؤ سنو، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، آؤ سنو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ روایت میں آیا، ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه۔ غور کرو بھائیو، ترجمہ اور دو تین روایتیں سناتا ہوں اور اختصار سے اس کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو بتا کے جا رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظالمانہ سلوک کر رکھا ہے، اس کی آبرو عزت سے کھیلا ہے، اس پر اور کسی طرح سے ظلم کیا ہے، اس کے مالی حقوق دبائے ہیں، اس کی پٹائی کی ہے، اس پہ جھوٹے الزامات اور تہمتیں لگائی ہے، اس کی اس طرح کی اور دوسری روایت میں تفصیل ہے، وہ بھی عرض کروں گا ابھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج ہی اس سے معافی وغیرہ طلب کر لو اور اسے اپنے لیے حلال یعنی جائز کر لو، ادا کر دو جا کے جو حق ہے، یا اس سے معافی مانگ لو۔ قبل لا يكون دینار ولا درہم، وہاں دینار درہم نہیں ہوں گے، اس سے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے۔ اور وہ دن کب آئے گا؟ من مات فقد قامت قیامته، جو مرا اس کی قیامت قائم، اس کے بعد موقع نہیں ہے۔ اوئے ہے، ہاسپٹل میں لیٹے ہیں، گھر میں لیٹے ہیں، مرض الوفات میں ہیں، ساری زندگی کی جو کچھ کیا ہے، اس ساری زندگی کی جو کہنا چاہیے ریل ہے، وہ ساری نظروں میں گھوم رہی ہے، سارے اوراق زندگی جو سیاہ کیے ہیں وہ سارے لکھے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ فلاں کوئی اتنے بڑی قوت تھی اور پاور تھا اور دوستی تھی، جی ایم ایل اے تھا، ایم پی تھا، اور جو مقامی ایس پی اور ڈی ایس پی اور فلاں طاقت والے تھے، خاندان مضبوط تھا، تو سب ضعیف تھے تو خوب اس پہ ظلم کیا اور خوب لوٹا، اور جس کا جو جی چاہا کرتا تھا، کوئی مجھے چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ آج مرض الوفات جب موت کے بستر پہ لیٹا ہے اور عنقریب آثار نظر آ رہے ہیں، دنیا سے یاد آ رہی ہے چیزیں، اب کیا ہوتا ہے بھائی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، مجھے ارشادات نبویہ پیش کرنے میں ایک نور محسوس ہوتا ہے، اور کلمات مبارکہ بھی اس لیے سناتا ہوں کہ اس کے اندر خود انوارات ہیں، عجیب و غریب قسم کی ایک چاشنی اور حلاوت و کشش ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس، مفلس جانتے ہو کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، اللہ کے رسول جانتے ہیں، مفلس اسے کہتے ہیں جو صاحب فلوس نہ رہا ہو، فلوس جس کے پاس نہ رہے ہو، جی وہ مفلس ہے، یعنی جس کے پاس کوئی درہم دینار سامان ساتھ سامان نہ ہو، غریب فقیر مسکین مفلس، ہم سب بظاہر اسی کو کہتے ہیں۔ فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، کیا؟ روزے نماز کے ساتھ آیا، یاتی یوم القیامہ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا۔
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ترجمہ کیا ہے پورے کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے صحابہ حقیقی مفلس سمجھو کون ہے؟ مال بہت لایا وہاں سے، اعمال کی شکل میں دنیا سے بہت کچھ لے کے آیا یہاں، لیکن ادھر دوسری طرف ایسی گڑبڑیاں خطرناک کام کر رکھے تھے۔ مفلس میری امت میں وہ ہے جو قیامت کے دن آئے روزے کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اور زکوٰۃ کے ساتھ، اور وہ آئے فلاں کو گالی دی ہے، فلاں پہ تہمت لگائی ہے، فلاں کا مال کھایا ہے اور فلاں کی جان جو ہے لی ہے، فلاں کی پٹائی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا یہ جو اعمال کا ڈھیر لایا تھا بہت، اس میں سے اس کو دے دو اور اس کو دے دو اور اس کو دے دو۔ جب سب کو دیا جائے گا، اگر اس سے پہلے ہی اس کی نیکیاں اور اعمال اچھے اعمال ختم ہو گئے کہ اس کا جو حساب کتاب چکایا جانا ہے بندوں کا وہ نہیں ہو سکا، تو ان کی خطایا اور گناہوں کو لے کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور اس کے گٹھڑ گناہوں کے جو اس کے اوپر پڑے ہیں اس کے بعد اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بیان سننے والیوں، گریبان میں جھانک کے نظر ڈال کے دیکھو، مردوں اور عورتوں غور کرو، ہماری زندگی میں ہم نے جب سے شعور سنبھالا، کس کو گالی دی، کس کے بارے میں غیبتیں کی، کس پہ جھوٹے الزامات لگائے، کس کے حقوق، جی کیا کیا حقوق ہم نے برباد کیے ہیں۔ ظلم یہ سب پہ بولا جاتا ہے، سب پہ اس اطلاق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ظلم صرف مارنے پیٹنے کو، قتل کرنے کو کہتے، سب ظلم ہے۔ دنیا میں اکثر و بیشتر بھائیوں نے اپنی بہنوں پر انتہائی بڑا ظلم کر رکھا ہے کہ اس کی میراث دبا رکھی ہے۔ ہمارے ہند و پاک میں شوہر عام طور سے بیوی کی وہ نہیں دیتے، کیا مہر بھی نہیں دیتے اور بہنوں کی میراث نہیں دیتے، یہ ظلم ہے۔ پاور، طاقت والا، جی اور قوت والا، اس کی زمین اس کی زمین کے برابر میں تو اسے تھوڑی روز میں سے کاٹتا رہتا ہے۔ مکان کے برابر میں تو ذرا سی بات میں، جب اس میں وہ ذرا تھوڑا مضبوط ہے، یہ ضعیف ہے بیچارہ، کمزور، کچھ کہتا نہیں، کبھی دیوار میں یوں کر لیا، کبھی اس کو یوں کر لیا، کبھی پانی ادھر نکال دیا، کبھی ادھر۔ مطلب خلاصہ یہ ہے کہ مالی اعتبار سے بھی اور ایذاؤں کے اعتبار سے بھی اس کو تکلیف دیتا رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ چیز آج بہت مہم بیان ہو رہی ہے جس کی طرف لوگوں کے ذہن نہیں جاتے۔ خانقاہوں میں بیٹھے رہیں گے، بزرگوں کے پاس بیٹھے رہیں گے، لیکن لوگوں کے پلوٹ دبائے ہیں، لوگوں کے فلیٹ لے رکھے ہیں کرائے پر اور کرایہ نہیں دیتے، اور فلیٹ کو خالی بھی نہیں کرتے، چھوڑتے بھی نہیں۔ جب جس کی جی میں آیا، قلم سے، تحریروں سے، تحریر کی شکل میں، زبان سے، قلم سے، جو چاہا جس کے بارے میں لکھ دیا اور کہہ دیا، جو چاہا جس کے بارے میں لکھ دیا اور کہہ دیا۔ میرے عزیزو، جہاں تک یہ زبان چلی اور یہ بیان پہنچا، اور جہاں تک یہ تحریر گئی اور یہ تحریر پہنچی، اور اس سے جو ان کی عزت و آبرو پامال ہوئی، اور جو جھوٹے الزامات جس شکل میں پھیلے، قیامت کے دن وہ گریبان پکڑے گا، قیامت کے دن وہ گریبان پکڑے گا۔ بہت ہی اہم ترین مضمون ہے اس حدیث شریف میں، اور جو بات میرا مضمون جو چلا ہوا ہے اس پہلو سے بھی بہت اہم ہے کہ اے لوگو، اے طاقت والو، اپنے ماتحتوں اور کمزوروں پر ظلم نہ کرنا، اور اس ظلم کو دنیا سے ساتھ نہ لے کے جانا۔ اگر لے گئے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ میں جب بیانات میں کبھی بیانات ہوتے ہیں تو میں سمجھاتے ہوئے کہا کرتا ہوں، حاجی صاحب ہیں، خوب چلے لگائے، نمازیں پڑھی، ہر سال عمرے پہ رمضان میں جانا، ہر سال حج پہ جانا، سب کچھ کیا جی، لیکن گاؤں میں جو رہنے کا انداز تھا اور جو ان کی جو طرز زندگی تھا وہ یہ تھا کہ جو چھوٹے بھائی تھے ان کو بھی پورا حق میراث کا نہیں دیا، نہ بہنوں کو دیا، اور اسی طرح جس کو جو چاہا کہہ دیا۔ مطلب وہ بڑے بن کے رہتے تھے، کوئی ان کو کچھ نہ کر سکے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، ایک چیز کا حساب ہے، الدواوین ثلاثۃ، 3 قسم کے اعمال ناموں کے دفتر ہیں، دیوان لا یغفر اللہ۔ ایک تو ایسا ہے کہ کوئی مغفرت کی گنجائش نہیں، وہ کیا ہے؟ شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ لیکن ایک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بغیر انصاف کے اور محاسبے کے اور مطالبے کے اور ادائیگی کے، جی اس کو چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ بندہ خود نہ معاف کر دے۔ ظلم العباد فیما بینہم حتی یقتص بعضهم من بعض، لوگوں نے جو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے،
شوہر کو قابو کنٹرول ہے، وہ جب چاہے بیوی کو طلاق دے دے، جو چاہے کر لے، وہ بیچاری ڈر کی ماری کچھ بولتی نہیں ہے، اور یہ اسے جیسے چاہا جی باندیوں کی طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کر کے اتنے بچے اس کے ہو گئے، اور اب دوسری سے دل لگا کے بیٹھ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اسلام میں گنجائش تو ہے دوسرے نکاح کی، لیکن یہ بھی تو دیکھ لو کہ اس کے ساتھ جو تمہاری طرف سے ظلم ہو رہا اس کا کیا ہوگا۔ بہرحال تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ عز و جل اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہاں اللہ عز و جل اس کا بدلہ ضرور دلوائیں گے۔ یہاں تک روایات میں آپ لوگوں نے بیانات میں سنا ہوگا، کیا سنا ہوگا کہ یہ جو بے سینگ والی بکری ہے، لَتُوَدَّنَّ الْحُقُوقِ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ بے سینگ والی بکری سینگ والی بکری سے بدلہ لے گی۔ تو آج کا جو بنیادی عنوان اور بنیادی مضمون اور بنیادی جو میسج اور پیغام ہے میرے بھائیوں، وہ کیا ہے؟ لوگوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دو، ماتحتوں پہ ظلم کرنا، پڑوسیوں کو ستانا، ان کی آبرو عزت جی اور ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات لگانا اور جھوٹی تہمتیں لگانا، اور یہ جو غیبتوں میں بیٹھ کے ہم لوگ کرتے ہیں، آبرو عزت پامال نہیں ہوتی۔ جو چاہا جس کو کہا، جو چاہا الزام لگایا، جس کے بارے میں جیسی چاہی غیبتیں کی، اور اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ خاص طور سے مالی حقوق کے بارے میں تو ہم اس قدر لاپرواہ ہیں، سمجھتے ہیں چلا لگا لیا، بزرگوں کے بعد چلے گئے، کچھ فضیلت کی باتیں سن لی، ارے میاں سب معاف، میاں سب معاف نہیں، یہ چلے اور یہ ساری چیزیں اور یہ ساری عبادات جو تم وہاں لے کے جاؤ گے، تو حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو اپنی اس میں بھی نقل کیا ہے جی، 54 کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں، 2 آنے کے بدلے میں، یہ حضرت شیخ یونس صاحب کی کتاب میرے پاس اس میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ 700 مقبول نمازیں، اے میرے پیارو، اے بیان سننے والو، اور روزانہ اپنا وقت نکال کر یہ 15-20 منٹ اپنی زندگی کا قیمتی وقت اس طرف دینے والو، ذرا جھانک کے گریبان میں دیکھ لینا آج کی رات سونے سے پہلے کس کے ساتھ کیا کر رکھا ہے، یا معاف کرا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، خیر خواہ ہیں، مخلص ہیں، ہمدرد ہیں، اس لیے ہم کو سب باتیں بتاتے ہیں، ورنہ وہاں جب رسوائی کا سامنا ہوگا، اور میں جیسے عرض کر رہا ہوں وہاں ہوگا، اور اس کا یہیں سے جب سے احساس شروع ہوتا ہے، جب آدمی ہاسپٹل میں تنہا لیٹا ہے، آئی سی یو میں کوئی مل بھی نہیں سکتا، اب سوچ رہا ہے یار کس کے لیے میں نے یہ سب کیا ہے، میری بیوی بچے اب یہ مزے لوٹیں گے، اور میں اپنی قبر میں، حدیث شریف میں آیا اللہ اکبر کبیرہ، کیسی کیسی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا گئے، واہ صاحب قربان جائیں۔ کیا ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ شخص برباد ہو جو اپنے دین کو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے خراب کر، اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے خراب کرتا ہے۔ سوچیں آپ حضرات، میں جو گھر بنا رہا ہوں، ملینوں اکٹھے کر رہا ہوں، اور یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے اگر جائز ہے، اور سارے اپنے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ لوگوں کے سب حقوق ادا کرتے ہوئے جمع ہو رہے ہیں، تو کوئی ممنوع تو نہیں ہے اسلام میں پیسہ جمع کرنا، زکوٰۃ دیتے رہو، صدقات دیتے رہو، مال اکٹھا کرو، اس سے بہت سے فائدے ہیں۔ تاجر صدوق الامین تو مع النبیین والشہداء ہوگا، سچا امانت دار تاجر، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کر رہا ہے، اور جہاں چاہا جھوٹ بول کے کمایا، جہاں چاہا جس کو چاہا دھوکہ دے دیا، جس کا چاہا دبا لیا۔ ارے ظالم، عقل کے ناخن تو لے، بہنوں کے حقوق دبا کر آخرت کی تباہی بربادی، یتیموں کے مال پر ایسا پنجہ جما کے بیٹھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کی مرادیں تو پوری کر رہا ہے، مزے لے رہا ہے، وہ خوب انجوائے اور جی لطف اٹھا رہا ہے، یہاں سیر و تفریح، اور وہاں کے ہوٹلوں میں عیاشی، اور یہاں وہاں جانا، اور یہ جو معصوم بچے ہیں، یہ جن کا ابا دنیا سے چلا گیا، یہ جو یتیم ہیں، ان کے مالوں سے کھیل رہے ہو۔ یہ ہے کہ جو اپنے دین کو اور آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے۔ اس لیے بہت اہم مضمون ہے، مالی حقوق ہوں یا آبرو عزت کی قبیل سے ہوں جی، یا جانی قسم کے ہوں کہ اس کو ستایا، تھپڑ مارا، پٹائی کی وغیرہ، معافی مانگ لو،
دنیا میں ابھی موقع ہے، انہیں اپنے کندھے پہ بوجھ بنا کے نہ لے جاؤ میرے پیارو، ورنہ تو کیا ہوگا۔ میں وہ مضمون تو رہ گیا، میں بیان کیا کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ حاجی صاحب ہوں گے جی ساؤتھ افریقہ کے، امریکہ کے، لندن کے، انڈیا پاکستان کے اور کراچی اور بمبئی کے، بڑے عمرے حج کیے ہوئے، آئے میدان میں بہت سارے اعمال کا ڈھیر لیے ہوئے ہیں، ٹھیک، ادھر سے حقوق والوں کی لائن لگ کے کھڑی ہو گئی۔ بظاہر ایک انداز ہے یہ بیان کا، یہ نہیں کہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کسی حدیث شریف کا، گویا کہ بظاہر بس ایسا تھا کہ یہ اب جائیں گے جنت میں، اتنے اعمال ہیں ان کے سامنے۔ لیکن جب حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوا، بہن کھڑی ہو گئی میراث، جی پیچھے سے بیوی کھڑی ہو گئی کہ میرا مہر، پیچھے سے ایک اور کھڑا ہو گیا کہ زمینیں ہماری کاشت کی تھی تو ہر مرتبہ جب کاٹتا تھا تو تھوڑا تھوڑا کاٹتے میری کتنی بیگھے زمین اس نے دبا لی تھی، میرے پلاٹ کے قرضے فلاں۔ ایک اور کھڑا ہو گیا، میں کمزور تھا، جب چاہا مجھے ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا، جب چاہا تھپڑ مارا، جب چاہا گالیاں دے دی۔ آئے ہائے ہائے اللہ کے یہاں میرے پیارو، یہ جو ظلم ہے اور یہ مظلوم یہ اگر دنیا میں بھی نہیں تو آخرت میں بچ کے نہیں جاؤ گے۔ اور سچی بات یہ ہے، اتق دعوت المظلوم ایاک ودعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، جی ہاں، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب نہیں، یعنی اس کی بد دعا جو جاتی ہے آسمانوں کو پار کر کے عرش آدم تک پہنچتی ہے اور فریاد لے کے آتی ہے اور ظالم کا چکنا چور کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ظالموں کی جگہ بھی اصل جہنم ہے، ظالموں کی جگہ بھی اصل جہنم ہے، قرآن بھرا ہوا ہے، پڑھیے آپ تو پتہ چلے گا آپ کو کہ اللہ عز و جل ظالموں کے متعلق کیا کیا مضامین کس انداز سے بیان فرما رہے ہیں۔ اگر ظالم کو تھوڑی بہت ڈھیل ملتی بھی ہے، لیکن حدیث شریف میں ہے حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، پھر اللہ چھوڑتے نہیں جب پکڑتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ بہرحال تو آج کا مضمون کا خلاصہ یہی ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں ذرا وہ بات پوری کر لوں 2-1 منٹ میں، کہ وہاں وہ سب جمع ہوں گے۔ اب مثلا بہن کو حقوق دلوائے گئے، کروڑوں کی زمین تھی، لاکھوں کی زمین، کروڑوں کی، تو کتنی نمازیں اور عمل گئے، ابھی 1-2 کو ہی دلائے گئے۔ ادھر حاجی صاحب جو بہت سارے عمرے چلے اور کیا کیا لیے ہوئے تھے، بیچاروں کے سارے اعمال ختم ہو گئے۔ جب سارے اعمال ختم ہو گئے تو وہاں جو ہے تو انصاف تو ہے، اب ان کا کیا ہوگا جن کے حقوق ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ ان کے تو سارے اعمال ختم ہے، کیا کیا جائے؟ کہ تو حکم ہوگا کہ ان کے جو گناہوں کے گٹھڑ ہے، یہ جو ادھر کھڑے ہیں صاحب حقوق، ان کے گناہوں کو ان کے اوپر لاد دو۔ اور پھر اس کے بعد حدیث شریف میں ہے حکم کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، پھر اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جہاں یہ روایت آئی ہے تو بعد محدثین نے لکھا ہے فيه اشعار بأنه لا عفو ولا شفاعة في حقوق العباد الا ان يشاء الله فيرضي خصمه بما اراد، جو اللہ چاہے اور اپنے اس کے جو مد مقابل ہے اسے اتنی نیکیاں دے دے اور کہے کہ میں نے تمہیں بھر دی اس کی نیکیاں اور اس کا بدلہ، اسے تم معاف، پھر وہ معافی ہو جائے گی، ورنہ تو معافی کی بظاہر وہاں کوئی شکل نہیں ہے۔ اسی لیے حقوق العباد سے اپنا دامن ہمیشہ خالی رکھنا چاہیے۔ میں حضرت والا کی زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا، مختصراً بتاؤں تو حضرت نے جب دل کا دورہ پڑا تو فرماتے ہیں لوگ تو غم میں تھے اور میں اندر ہنس رہا تھا، میں سوچ رہا تھا چلو اگر اللہ کے پاس جانا ہے بھائی میں تو تیار ہوں، کیونکہ میری ہر چیز حقوق کی قبیل کی سب لکھی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت نے فرمایا بنگلہ دیش سے ٹکٹ کے پیسے آئے تھے تو ان ٹکٹ کے پیسوں کو بھی لفافے میں کر کے میں نے لکھا تھا کہ یہ بنگلہ دیش کے سفر کے ٹکٹ کے پیسے ہیں، کہ اگر میں اس سفر سے پہلے مر جاؤں تو صاحب فلوس جو پیسوں والا ہے اس کو یہ پیسے واپس ہو جائیں، کہ میرا سفر نہیں ہوا اور جس مقصد کے لیے تھے ٹکٹ کے لیے ہوا نہیں تو جاؤ واپس۔ ایسی چیزیں یاد رکھو، وصیت بنا کے رکھا کرو ہمیشہ، اور حقوق کے بارے میں بہت محتاط رہو۔ کبھی کچا جملہ نکل گیا، کسی کا دل ٹوٹ گیا، معافی مانگ لو، غور کرتے رہا کرو میرے سے کسی کا کوئی حق تو ایسا نہیں ہے جو وابستہ ہو،
سمجھ گئے میرے بھائیوں؟ آج کا بس یہی سبق ہے جو میرا مضمون چلا ہوا ہے نا، مرنے کے بعد جب آپ وطن اصلی لوٹ رہے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو دیکھو یہ چیزیں ساتھ نہ ہونی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں ذہن میں رکھ لینا، اگر بہت نیک رہے، تقوی رہا، ساری چیزیں رہی، لیکن اگر یہ اس قسم کے ظالمانہ حرکتیں ہماری ہوئی، مالی قبیل کی، آبرو عزت کی قبیل کی، جان کی قبیل کی، تو بہت سنگین معاملہ ہوگا۔ اس لیے بیان کو بیانہ سنو، نصیحت اور عبرت کے لیے اور عمل کے لیے۔ ہاں، سننے کے بعد فوراً نظریں دوڑاؤ، فون کرو، میسیجیں بھیجو اگر کہیں ایسا ہے، اور اگر ابھی فوراً ادائیگی نہیں ہو سکتی، تھوڑا تھوڑا ادا کرنا شروع کر دو، بات کر لو کہ آپ کا یہ ہے میرے اوپر، میں بس سمجھو ادا کرنا شروع کر رہا ہوں، ایسا ایسا بیان ہوا ہے، نہ معلوم یہ کورونا شرونا تو ایسا چلا ہوا ہے، موت ہی موت اور موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے ہر دن۔ لوگوں کے اندر سے ڈر نکل گیا، اللہ سے ڈرتے نہیں۔ کتنے ہیں جنہوں نے اپنی وصیتیں تیار کر کے رکھی ہے کہ کوئی بھی کچھ ہو تو یہ ہے سارا سب کچھ موجود، ہم چلے آگے اپنی منزل کی طرف، اے دنیا والو سنبھالو اپنی دنیا کو، یہ رہی ساری چیزیں رکھو انہیں، ہم اس سے اچھی جگہ جا رہے ہیں۔ اللہ ایسا ہی سلوک ہمارے ساتھ کرے اپنی رحمت سے فضل و کرم سے۔ ہم اس کے اہل تو نہیں ہیں لیکن امیدوار ضرور ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے لا تیأسوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، جی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، جی میں بہت ہی معاف کرنے والا ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ ہم نا امید نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیجئے کہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے بلا حساب و کتاب معافی دے کر جب ہم دنیا سے جانے کا وقت ہو، خوشی خوشی ایسا کچھ ہو جائے کہ جیسے حضرت نے اس میں فرمایا ہے کہ اللہ مجھے کوئی ایسی تجلی میرے اوپر ڈالنا کہ میں خوشی خوشی شوق کے ساتھ تیری طرف بڑھا چلا جا رہا ہوں۔ اس وقت جب حضرت کو دل کا دورہ پڑا، ہارٹ اٹیک ہوا، اس ہارٹ اٹیک کی حالت میں حضرت فرما رہے ہیں میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ میں تو کلمہ بھی پڑھ لیا اور میرے اوپر تو بندوں کے کوئی حقوق بھی نہیں ہے، اور میں تو اللہ سے بس یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ ایسی کو تجلی ڈال کہ میں خوشی خوشی شوق کے ساتھ تیری طرف جاؤں۔ ہاں، حضرت نے ایک بار فرمایا تھا یہاں کہ جب یہ ہوا، حضرت آزاد دل میں تھے تو فرما رہے تھے، میں نے بھی دل میں سوچا اے اللہ اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں میں بھی متمنی ہوں کہ آپ سے ملوں۔ ایک بار تو جب ہاسپٹل لے جانے کی بات کی، حضرت نے فرمایا میاں چھوڑو ہاسپٹل، میرے رب سے مجھے ملنے دو نا، جانے دو مجھ کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائے۔ بس وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔